حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور درست فیصلے کی صلاحیت اس معاملے میں اشکار ہوئی جو اس کے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ ایک قوم کے انگور تھے جس کے گچھے نکل آئے تھے۔ ایک دوسری قوم کی بکریاں انگوروں کے باغ میں داخل ہوئیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیتے ہوئی بکریاں انگور والے کی سپرد کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کی نبی، یہ فیصلہ علاوہ ازیں ایک اور صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کی، انگور کا باغ بکریوں والوں کے سپرد کر دیجئے، وہ اس کی دیکھ بھال کریں، اور بکریاں انگوروں والے کے سپرد کر دیجئے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں یہاں تک کہ انگور اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں جس طرح کے پہلے تھے، تو انگور اس کے مالک کو دے دیجئے اور بکریاں ان کے مالک کے سپرد کر دیجئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو باریک بینی اور گہرے علم سے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک قید کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی سمجھا دیا تھا۔ قرآن مجید نے ایک حکیمانہ کہانی بیان کی ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی حکومت چلانے اور اپنی حکمرانی کی رعب و دبدبے کو قائم کرنے کے حوالے سے بیدار مغزی اشکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت، حکومت، اقتدار، نبوت اور رسالت کو ان کے لیے کیسے ایک ساتھ اکٹھا کر دیا۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولی پہچانتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ جنوں انس اور پرندوں کے لشکر اکٹھے کیے اور انہیں بڑی سلیقے اور وقار کے ساتھ ترتیب دیا۔ وہ پوری نظم و نسق کے پابند تھے۔ وہ اپنے سرداروں کی کمان میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا۔ ایک چونٹی کو اپنی برادری کے بارے میں اندیشہ ہوا کہ گھوڑے اپنی سموں سے انہیں روند ڈالیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کو اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ اس چونٹی نے انہیں اپنی بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے۔ انہیں کوئی پریشانی یا فخر لاحق نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، بلکہ اس صورتحال نے انہیں اللہ کی تعریف اور اس کی نعمت کے شکر پر انگیخت کیا اور عمل صالح کی توفیق کے لیے دعا اور اللہ کے نیک بندوں کی لڑی میں پروئی جانے کی تمنا کرنے پر آمادہ کیا۔